آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم تذکرہ کرتے ہیں مسلمان اور نظریہ ارتقاء، جسے انگلش میں تھیوری آف ایوولوشن بھی کہتے ہیں۔ تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء کے بارے میں ایک عمومی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے بانی ڈارون تھے، اور ڈارون نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا وہ یوں ہے کہ بندر اور انسان ان کا ایک مشترک آباء و اجداد تھے جو خود تو ناپید ہو گئے، لیکن اسی کامن انسیسٹر یا مشترک آباء و اجداد سے، یا جسے مسنگ لنک بھی کہتے ہیں، اس کڑی سے یہ دونوں سپیشیز آگے نسل در نسل چلتی آئی ہیں، اور اس مشترک آباء و اجداد کامن انسیسٹر وہ خود تو ناپید ہو گئے، لیکن پھر اسی سے ہی یہ دونوں بندر اور انسان آج تک چلی آ رہی ہیں۔ یہ تھی نظریہ ارتقاء کی ایک شکل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمان یہ سمجھتے ہیں عمومی طور پر کہ نظریہ ارتقاء ایک اسلام مخالف نظریہ ہے، اور یہ ایک ملحدانہ تصور ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں جب مسلمانوں کا ایک گولڈن ایج تھا، جب مسلمان اسپین میں حکمرانی کر رہے تھے اور وہاں مختلف فلاسفرز اور تھنکرز پیدا ہوئے، تو اگر ان مسلمان فلاسفر اور تھنکرز کو دیکھا جائے تو ان کی رائے ڈارون کی رائے سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ وہ نظریہ ارتقاء کو کسی نہ کسی صورت مانتے تھے۔ اس ضمن میں مولانا رومی کی ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں ایک نامیاتی ذرہ تھا، پھر مجھ پر ایک وقت گزرا، میں نے نباتات کی شکل اختیار کر لی، پودوں کی شکل اختیار کر لی۔ پھر مجھ پر ایک اور وقت بیتا، ایک عرصہ دراز گزرا، میں نے حیوان کی شکل اختیار کر لی، جانور کی شکل اختیار کر لی۔ پھر مجھ پر ایک وقت گزرا اور میں نے ترقی کی اور میں انسان بن گیا۔ مولانا آگے فرماتے ہیں کہ مجھے مرنے سے کیوں خوف آنا چاہیے، کیونکہ جب بھی میں مروں ایک نئی اور بہتر شکل لے کر پیدا ہوا ہوں، تو اب جب میں مروں گا تو ایک اور نئی بہتر شکل کے ساتھ دوبارہ ظہور پذیر ہوں گا۔ اور مولانا مزید فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ترقی کے مراحل طے کرتا کرتا میں خدا سے جا ملوں گا، اور خدا خود فرماتا ہے کہ تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ تھا مسلمانوں کا نظریہ ارتقاء۔ ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ چارلز ڈارون کا ایک ہم اثر تھا، ایک ہم اثر سائنسدان تھا جس کا نام تھا ولیم ڈریپر۔ وہ چارلز ڈارون پر پھپتی کستا تھا، اس کا مذاق اڑاتا تھا، اور اس نے اس پر تنقید کی کہ یہ جو تم نظریہ ارتقاء لے کر آئے ہو، یہ جو تھیوری آف ایوولوشن لے کر آئے ہو، یہ تمہاری تھیوری آف ایوولوشن نہیں ہے، بلکہ یہ محمدن تھیوری آف ایوولوشن ہے، یہ تم نے مسلمانوں سے یہ نظریہ اخذ کیا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ چارلز ڈارون عربی اچھے سے جانتا تھا، اور وہ ایک مشہور اورینٹلسٹ ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ہوتا ہے یورپین ہے، ویسٹرن ہے، لیکن اس کو ایسٹرن اسٹڈیز کرنے کا شوق ہوتا ہے، خصوصاً اسلامک اسٹڈیز۔ تو یہ غیر مسلم ہوتے ہیں اور اسلامی علوم میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو ڈارون کا تعلق، ڈارون کی گفتگو مسلسل ایک مستشرق یعنی اورینٹلسٹ جس کا نام سیمیول لی تھا اس کے ساتھ ہوتی رہتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ اسلام کے مختلف پہلو کو جاننے کی کوشش کرتا تھا۔ اور زیادہ غالب گمان یہی کیا جاتا ہے کہ چارلز ڈارون کے ہاتھوں مسلمانوں کا یہ نظریہ ارتقاء لگا ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے اس شکل کو ایک نئے تصور کے ساتھ پیش کیا۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے، کوئی اوپینین ہے، کوئی رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر لکھیں اور اپنی رائے سے متعلق مجھے جاننے کا موقع دیجیے۔ بہت شکریہ۔